بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ سگی ماں کے مر جانے کے بعد میری سوتیلی ماں نے میری شادی مجھ سے 15 سال بڑے شخص سے کر دی اور وہ آدمی روز مجھے ذلیل کرتا تھا۔ میں ہر کڑوی بات کو خاموشی سے سہ لیتی تھی، لیکن ایک روز اس نے حد ہی ختم کر دی، بغیر کسی غلطی کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا نام زینب ہے۔ میرے گھر والے مجھ سے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ جب پیدا ہوئی تو اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی مار دیا۔ میرے والد محترم مجھ سے بہت تنگ رہتے ہیں۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سارا نظام میری دادی دیکھتی ہیں۔ اماں کی موت کے بعد تو ہر روز مجھے نئے طعنے سننے کو ملتے تھے۔ کبھی کوئی مجھے بد کردار کہہ رہا ہوتا تھا تو کبھی میری دادی مجھے گالیاں نکال رہی ہوتیں۔ میری زندگی کہیں بھی آسان نہیں تھی۔ میں اس دنیا کے لوگوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری پیدائش پر ماں مر گئی، ابا نے بھی دوسری شادی کر لی، کبھی مڑ کر میری طرف نہ دیکھا اور مجھے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں تو ممتا کی میم سے بھی واقف نہیں ہو پائی تھی۔ ہر وقت سوتیلی ماں کی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی۔ ان کی بات مجھے گالیاں دینے سے شروع ہو کر گالیوں پہ ختم ہوتی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر سہم جایا کرتی تھی۔ مجھے اس وقت پیار محبت کی ضرورت تھی۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، لیکن سوتیلی ماں کی ہمیشہ سے ابا سے لڑائی ہوتی تھی۔ وہ ابا کو اماں کے نام کے طعنے دیا کرتی تھیں، کہتی تھی کہ بڑی نیک روح سے شادی کی تھی، دیکھ لیا، میرے جیسے ہی اس گھر کو چلا سکتی ہے۔ وہ بیچاری تو جلد ہی اپنی جان چھڑا کر چلی گئی۔ کبھی اماں کو گالیاں دیا کرتی تھیں، کہتی تھی کہ بد کردار عورت ہے، میرے حصے پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اماں سے نفرت میں مجھے پسنا پڑتا تھا۔ مجھ سے کوئی پیار محبت کرنے والا ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی مجھ سے اس دنیا میں محبت نہیں کرتا تھا۔ میں خود بھی اپنے آپ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ خود کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ پڑھائی لکھائی کا شوق ہونے کے باوجود بھی گھر کے ماحول نے مجھے پڑھائی سے بہت دور کر دیا تھا۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے۔ جس کا دل چاہتا تھا مار دیتا تھا۔ مجھے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ اب تو زبان پر اس قدر تالا لگا دیا تھا کہ بولنا ہی بھولتا جا رہا تھا۔ اماں کی وفات کے بعد دادی نے شور ڈال دیا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ اب اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ پہلی شادی کر کے بھی تم نے اپنا حال دیکھ لیا ہے۔ خود کو برباد کر کے تمہیں آخر کیا ملا ہے؟ وہ لڑکی اپنے والدین کی سگی نہ ہو سکی تو تمہاری کیا ہی سگی ہوتی؟ دادی تو ایسی باتیں بنا رہی تھی جیسے میری ماں مری نہیں ہے بلکہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے کر لو۔ وہ خود بھی مجھے پال پوس نہیں سکتے تھے، بلکہ میری طرف تو آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ اگر یہ بھی اپنی ماں کی طرح نکل آئی تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ انہیں بہت ڈر تھا۔ یہ ڈر تب کہا گیا تھا جب دوستوں کی بیٹی کو گھر سے بھگایا تھا۔ مرد کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے مرد کے سہارے عورت کو کبھی گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کو منا کر عزت سے لے کر جائے اور کبھی بھی عورت کو بھاگنے کے لیے نہ کہے۔ ابا تو اماں سے بالکل بھی وفا نہ نبھا سکے۔ اماں کی موت کا ہی جیسے انتظار تھا۔ ابا نے اماں کی موت کے 1 مہینے بعد ہی دوسری شادی کر لی اور اس شادی سے انہیں اب 2 اولادیں تھیں۔ سوتیلی ماں کی کزن بھی تھی اور پرانی منگیتر بھی، جس کو گھر لانے سے دادی کی ضد پوری ہو گئی تھی۔ میرے نانا نانی تو اس قدر ناراض تھے کہ اماں کی موت پر بھی وہ لوگ گھر نہ آئے اور کہنے لگے نہ ہی ہمارا اس بچی سے کوئی تعلق ہے۔ ہماری بیٹی نے جس دن ہم سے بغاوت کی تھی وہ اس دن ہی ہمارے لیے مر گئی تھی اور اب یہ بچی اپنے باپ کے پاس ہی رہے گی۔ آخر کار دادی کے تعویذ کامیاب ہو ہی گئے۔ انہوں نے ابا اور اماں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے تعویذ کروا دیے کہ ابا اماں ان کی مٹھی میں آ جائیں گے۔ مجھے تو ایسے لوگوں سے سخت چڑ ہے۔ اگر مجھے کبھی موقع دیا جاتا تو میں اس گھر سے بھاگ نکلتی، لیکن مجھے اس کا انجام بھی معلوم تھا۔ باقی کی دنیا تو اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر انجام تو دیکھ ہی لیا ہے، اس کو کیا ملا؟ میں ہر وقت اللہ سے شکوہ کرتی رہتی تھی کہ اللہ نے مجھے اگر اس گھر میں پیدا ہی کرنا تھا تو میری ماں کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ میرے ابا نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن دادی نے کبھی بھی ان دونوں کی آپس میں بننے نہ دی۔ اماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر کے میرے لیے بہت بڑا عذاب پیدا کر دیا تھا
اور یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کی بدنامی ان کی بیٹیوں کے سر پر آ جائے گی؟ اور پیدا ہوتے ہی میری دادی نے مجھے بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ ابھی تو مجھے اس لفظ کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے ابا کے کانوں میں جوں تک نہ رینگتی تھی، کبھی انہوں نے میرے حق میں ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ میں ان کے پیار کو ترستی رہتی تھی۔ اسکول جاتی تو وہاں بچیوں کے والدین انہیں ایسے پیار کر رہے ہوتے تھے کہ مجھے احساس محرومی محسوس ہوتی تھی۔ ساری زندگی میں رشتوں سے الگ رہی تھی، کوئی سگا رشتہ مجھے نصیب نہ ہوا تھا۔ شاید یہی میری قسمت تھی۔ ایک عورت کو کبھی بھی گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میری اماں نے ابا کی محبت میں سب چیزیں بھلا دیں، اپنے والدین کی محبت تک کو بھلا دیا۔ سننے میں آتا ہے کہ میری اماں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھیں اور اچھے خاصے امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی ہر بات زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ تبھی تو ابا کے خاندان میں پہلی بہو تھیں جو پڑھی لکھی تھی۔ ابا بھی ان سے طوفانی محبت کر بیٹھے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر میرا رشتہ وہاں نہ ہوا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ دادی تو ہر وقت اماں کو بددعائیں دیتی رہتی تھیں کہ ان کے فرما بردار بیٹے کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ضرور اماں نے ان کے بیٹے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے تعویذ کروائے ہوں گے۔ جیسے میری اماں کا تو یہی آخری کام رہ گیا تھا، اپنے گھر میں خوشیوں کو چھوڑ کر ابا کے دکھوں کو چنا تھا۔ دادی ابا کے کہنے پر دوبارہ اماں کے گھر رشتہ لے کر گئیں، لیکن اماں کے گھر والے کیسے ان پڑھ جاہل لوگوں میں اماں کا رشتہ کر دیتے۔ اماں کے ابا بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھے رشتے آ رہے تھے، اور ان کے والدین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے اچھی جگہ رشتہ ہو۔ لیکن میری اماں یہاں پر دل ہار بیٹھی تھیں۔ میرے نانا کو اماں کا مستقبل اچھے سے نظر آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، اور اماں کو بھی اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اس شادی سے بہتر ہے کہ تم ساری عمر میرے گھر میں ہی بیٹھی رہو۔ اماں کا رشتہ بھی ایک اچھی جگہ طے ہو گیا تھا، اور ابا لوگوں کو واضح اشارہ مل چکا تھا۔ جب میرے نانا نے صاف انکار کر دیا تو آخری راستہ یہی تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی جائے۔ میری دادی تو بے حد خوش تھیں کہ چلو اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن میرے ابا ایک ضدی بچے بن چکے تھے، اور انہوں نے اماں کو کہا کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ وہ طوفانی محبت اچانک کیسے سو گئی۔ اماں کی موت کو ابھی مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ کبھی اماں کا ذکر ان کے منہ سے سنا ہی نہیں تھا۔ دادی نے اتنی بدگمانیاں پیدا کرتی تھیں کہ ابا کیسے خاموشی سے ان سب باتوں کو سن لیا کرتے تھے۔ اماں تو مر چکی تھیں، لیکن دادی اب بھی انہیں نہ بخشتی تھیں۔ گھر سے آ کر اماں شادی کرنے کے بعد ایک دن بھی خوش نہ رہی تھیں۔ ابا خود تو کام پر نکل جاتے تھے، پیچھے سے دادی کی باتیں سننے کو ملتی تھیں، اور جیسے ہی ابا گھر آنے والے ہوتے تھے دادی مظلوم بن کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ ماں شروع میں تو دادی کی شکایت ابا کو لگایا کرتی تھی، لیکن جب انجام دیکھنے لگی تو خاموش ہو گئیں۔ خاموشی سے ہر بات کو سہ لیا کرتی تھیں۔ ابا کی محبت بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی نایاب چیز مل جائے تو پھر وہ ہمارے لیے نایاب ہی نہیں رہی۔ ویسے بھی نایاب چیز مل جائے تو پھر وہ ہمارے لیے نایاب نہیں رہتی۔ یہی حال ابا کا بھی تھا۔ پہلے جو جینے مرنے کی قسمیں کھا کر بیٹھے تھے، اماں کی محبت میں پاگل ہو رہے تھے، اب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ میری ماں تو کسی سے شکایت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اپنے گھر والوں کی جب بھی یاد آتی تو 2 گھڑی رو لیا کرتی تھیں۔ کبھی زندگی میں نانی نے اماں سے اتنے کام نہ کروائے تھے۔ وہ تو رانیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ گھر والوں نے کبھی ان پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا تھا۔ پڑھائی لکھائی کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہ تھا۔ ہر مہینے انہوں نے نئے کپڑے خریدنے ہوتے تھے، لیکن اب حال مختلف بھی تھا۔ دادی نے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ہمیشہ سے یہی کہتی تھیں کہ بہن ہماری تو قسمت ہی خراب تھی کہ لڑکی خود ہی بھاگ کر ہمارے گھر آ گئی۔ عزت کو بچانے کے لیے ہمیں نکاح تو کرنا ہی تھا، ورنہ لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتے کہ بیٹی نہیں ہے اس لیے کسی دوسری کی بیٹی کا خیال نہ کیا۔ میرا بیٹا تو اس سے جان چھڑوا رہا تھا، لیکن یہی میرے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے دی، اپنی بہو کو ناراض کر دیا۔ نہ جانے کیسی خاندانی لڑکی ہے۔ ایسا سفید جھوٹ تو میرے ددیال میں عام تھا۔ یہاں جادو ٹونا تو بہت عام سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے جب جس کا دل چاہ رہا تھا کسی پر تہمت لگا دیتا تھا۔ اتنی بڑی بات یہ لوگ آرام سے بول دیا کرتے تھے
کہ جن کی زبان بھی ایسی بات کرتے لڑکھڑاتی نہیں تھی۔ ان کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا کیسے حساب کرے گا۔ یہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو انہیں پکڑ سکتی ہے۔ پھر خود کے ساتھ کبھی آزمائش آئے تو روتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک تھے، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا، بلکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کرتوت بھی ایسے ہی تھے۔ سسرال آنے کے بعد اماں اپنے فیصلے پر غور کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے جلد بازی میں جو فیصلہ لیا تھا وہ ساری زندگی کا عذاب بن چکا تھا۔ دادی جب چاہیں جس کے سامنے چاہیں ان کی کردار کشی کر دیا کرتی تھیں، اور ابا خاموشی سے باتیں سنتے رہتے تھے، مگر کئی بار انہیں بتا چکی تھی کہ اب آپ کی محبت کہاں گئی جو شادی سے پہلے جوش مار رہی تھی، جس نے مجھے ایسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو ابا کہنے لگے کہ تم اپنے والدین کی سگی نہ ہو سکی، میری کیا سگی ہوگی؟ دادی نے اپنی باتیں کر کے ابا کے ذہن میں شک بٹھا دیا تھا۔ اماں کو لے کر شکی ہو جایا کرتے تھے۔ گھر سے باہر اکیلے نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ بیمار ہو جاتی تو دادی گھر میں ہی دیسی نسخے اپنانے کو کہا کرتی تھیں۔ میری اماں نے کبھی بھی ایسی زندگی نہیں گزاری تھی۔ جیسے بھی تنگ حالات تھے وہ ابا کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ کبھی بھی کوئی شکوہ زبان پر نہ لائی تھیں۔ جہیز نہ لانے کا طعنہ بھی ملا کرتا تھا، اور دادی کہتی تھی کہ جب میں نے تمہیں کھلے دل سے قبول کر لیا ہے، اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے، تو تمہارے والدین کا کیا جاتا ہے؟ یہ ناراضگی تو صرف بہانہ ہے کہ انہیں تمہیں جہیز نہ دینا پڑے۔ اسی دوران اماں کو اولاد کی خوشخبری سناتی تھی۔ ابا کی شکی مزاج کی وجہ سے اماں لوگوں سے دور رہتی تھیں، ہر وقت گھر میں بند رہتی تھیں۔ پھر بھی دادی کس طرح کس بات کو بتنگڑ بنا ہی دیتی تھیں اور ابا سے شکایت لگا دیتی تھیں کہ یہ فلا آدمی کو آنکھیں بھر کر دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ لڑائیاں اتنی بڑھنے لگیں کہ ابا بلا جھجک ماں پر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ دادی تو یہ تماشا خوشی سے دیکھتی تھیں۔ اماں نے خود کو کمزور کر لیا تھا۔ کوئی بھی ان کی یہ پرانی حالت دیکھتا تو ترس کھاتا تھا۔ لوگ راستے میں ملتے تو امی اپنا راستہ بدل لیتی تھیں کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ تم نے خود کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ کیا تمہیں خود سے ذرا محبت نہ تھی کہ اپنے والدین کے گھر کی اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کر اس جاہل انسان سے شادی کر لی؟ اماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ روگ ہی انہیں کھا جانے کے لیے کافی تھا کہ اماں نے جس کے لیے گھر چھوڑا وہ انسان اماں کو بد کردار کہہ رہا ہے۔ دادی کی باتوں سے زیادہ ابا کی بے رخی انہیں تکلیف دیتی تھی۔ مرد ذات کی محبت سے تو ان کا بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ خود سب کو مسکرا کر کہتی تھی کہ گھر سے بھاگی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ ان کی طرف کی کہانی سنانے والی تو ان کی صرف ایک سہیلی تھی جو محلے میں میری خالہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے گھر جانے کی اجازت بھی مجھے بہت کم تھی، لیکن جب بھی جاتی تو اماں کی باتیں ہی سننے کو ملتی تھی۔ کہا کرتی تھی کہ تم ایسی غلطی بالکل بھی مت کرنا، مرد بھروسے لائق نہیں ہوتا ہے۔ میری پیدائش پہ تو اللہ نے شاید سارے امتحان میری زندگی کے لیے لکھ دیے تھے۔ اماں نے جو گناہ کیے تھے، اماں سے جو گستاخیاں ہوئی تھیں، وہ تو اپنا بھگتان بھگت چکی تھیں، لیکن میں کون سا گناہ کر رہی تھی اس کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ میری دادی تو مجھے بد کردار کہہ دیا کرتی تھیں۔ بچپن میں جب سمجھ نہ تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید انہوں نے میرا کوئی نام رکھ دیا ہے۔ بڑے ہوتے ہی سمجھ آئی کہ آخر اس لفظ کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ میں تو شرمندگی سے کسی دوست کو بھی نہ بتاتی تھی۔ میری ستیلی ماں اور دادی کب اپنا منہ کھول لیں اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا۔ دادی اپنی من پسند بہو کو لا کر بڑی خوش تھیں اور اپنے 2 پوتوں پر تو جان نثار کرتی تھیں۔ ابا کو بھی اپنے وہی 2 بیٹے نظر آتے تھے۔ میں تو کسی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے بہت رلاتی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ گھر میں بند رہ کر میں ڈرپوک ہو گئی تھی۔ لوگوں سے بات کرنے کی عادت بھول گئی تھی۔ میری سنجیدگی دھیرے دھیرے ڈر میں بدلنے لگی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی زندگی میں نے کھل کر مسکرایا ہو۔ اماں کے ذکر پر مسکراہٹ خود بخود لبوں پر آ جاتی تھی، لیکن وہ بھی مختصر ہوتی تھی۔ جب میں یہ یاد کرتی کہ میری ماں گھر سے بھاگی تھی، انہوں نے اپنا نہیں تو میرا ہی سوچا ہوتا۔ اسکول پاس کیا تو کالج میں جانے کی اجازت مجھے بہت مشکل سے ملی تھی۔ میری ستیلی ماں کہنے لگی کہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، ویسے بھی جب سسرال جائے گی تو شوہر کے قابو میں رہے گی۔ میں کب تک اس پر نظر رکھ سکوں گی؟ میرے ابا کو بھی ان کا مشورہ بہت پسند آیا تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی،
میں نے 9ویں 10ویں میں اپنے بھائیوں سے زیادہ نمبر لیے تھے، اور وہ تو ٹیوشن بھی جاتے تھے۔ مجھے تو ٹیوشن جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں دوست نہیں بنا سکتی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں کو لگتا تھا دوست بنانے والی لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، ان کی دوستیاں انہیں خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہ دی جاتی، کیونکہ ٹی وی میں ڈرامے دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ میرے ابا نے میرے معاملے میں پابندی لگا رکھی تھی۔ مجھے کھل کر سانس لینے کی اجازت نہ تھی۔ اگر سانس لینا بھی ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید اب تک اس پر بھی میری پابندی لگ چکی ہوتی۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں میں نے گھر کی ذمہ داریاں نبھانا ہی شروع کر دی تھیں۔ اب آگے پڑھنے کے بجائے میرے گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی، لیکن خاندان میں، خاص طور پر ابا کے خاندان میں، کوئی بھی مجھ سے رشتہ کرنے پر راضی نہ تھا۔ خود کے بیٹے کی شکل دیکھنے کے قابل نہ تھی، اور میری ماں کے کردار پر لوگ باتیں بناتے تھے۔ اب مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی بہت آتا تھا، لیکن میں کہاں چیخ کر اپنا غصہ نکال سکتی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، بھلا لڑکی بھی ایسی ہی ہوگی۔ کئی عورتیں تو منہ پر پوچھ لیتی تھیں کہ بہن کس کے ساتھ چکر ہے، تو پہلے ہی بھاگ جانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے والدین تمہارا رشتہ کر دیں، پھر تم گھر سے بھاگ جاؤ، اور وہ شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکیں، اور میں شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اپنی مری ہوئی ماں سے بھی کیا شکوہ کرتی کہ اس نے کس مرد کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا تھا، جو ساری زندگی مجھ پر شک کرتا رہا، جو ساری زندگی مجھے تانے دیتا رہا، جو مجھے میری ماں کی طرح سمجھتا رہا۔ میری زندگی کس قدر تنگ ہو گئی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح تو میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کھلے آسمان کو چند منٹ سکون سے دیکھ لوں تو میری سوتیلی ماں کو مجھ پر شک ہونے لگ جاتا تھا کہ کہیں کسی سے چکر تو نہیں چل رہا۔ وہ مجھے ہنستا مسکراتا بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ہر بات کا مطلب یہی اخذ کرتی تھیں کہ ضرور اس کا کسی نہ کسی سے چکر چل رہا ہے، اور میں اس بات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں تو مرد ذات سے بھی گھبراتی تھی۔ ابا کا حال دیکھنے کے بعد میرا تو مرد ذات سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ مجھے تو یوں لگنے لگا تھا کہ ساری عمر گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاؤں گی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، سب مجھے بد کردار کی طرح سمجھیں گے۔ لیکن آخر کار میرا رشتہ پکا ہو ہی گیا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری شادی طے کر دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کس طرح کی نفسیات کا انسان ہوگا۔ مجھ سے 10 سال بڑا تھا، اس کی سوچ مجھ سے بہت الگ ہوگی۔ پڑھائی لکھائی کے بجائے شادی کر رہے تھی، یہ میری سوچ سے برعکس تھا۔ ویسے بھی ساری زندگی کون سا وہ ہوتا آ رہا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ میں نے تو دوست بنانا بھی چھوڑ دیے تھے۔ شادی بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ کسی کی بربادی شروع ہو رہی ہو۔ گھر میں کسی کو میری شادی کی کوئی خوشی نہ تھی۔ میری سوتیلی ماں تو کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اس سے جان چھوٹ جائے۔ واپسی کے راستے تو ویسے بھی میرے لیے بند ہو چکے تھے۔ میرے ابا نے کہا جیسا بھی شوہر ہو تو نے گزارا وہیں کرنا ہے۔ میں نے بھی اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، گزارا تو مجھے وہیں کرنا ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا سسرال اچھا ہو۔ میں ان لوگوں کی خدمت کروں گی، ان کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی سے پہلے ملاقات بھی نہ کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مزاج کا انسان ہے۔ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اور بہنیں آتی جاتی تھیں، اور بہنیں چاہتی تھیں کہ بھائی کا کہیں رشتہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے میرا انتخاب کیا تھا۔ وہ شاید یہ چاہتی تھی کہ لاوارث خاندان سے بہو لائیں گے تو دبا کر رکھنے میں آسانی ہوگی۔ میرا شوہر بھی اپنی بہنوں کے کہنے میں تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے شادی والے دن ہی ہو گیا تھا۔ سارا ہولڈ ان کی بہنوں نے سنبھال رکھا تھا۔ جہیز بھی میرے والدین نے نہ دیا۔ یہ میرے لیے دوسری بڑی آزمائش تھی کہ وہ لوگ بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کی بہو کی میکے میں کیا اوقات ہے۔ میری یہ دونوں نندیں کافی تیز معلوم ہو رہی تھیں۔ ماحول جیسا بھی ہو، اب مجھے ان سے بنا کر ہی رکھنی تھی۔ میں اپنی نندوں کی ہر بات ماننے کی غلام بن چکی تھی۔ ایک قید خانے سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی تھی، اور مجھے یہ فرق زیادہ محسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ میری زندگی تو پہلے ہی بہت تنگ تھی، اب مزید تنگ ہو جاتی۔ اس سے کیا ہی فرق پڑنا تھا، اور میری ذات پر کیا ہی اثر ہونا تھا۔ شادی کر کے سسرال چلی گئی۔ سسرال میں بھی نندوں نے اچھا استقبال کیا۔ کہنے لگی کہ ہمارے اکلوتے بھائی کی بیوی ہو، آخر کو ہمیں تو تمہیں لاڈ سے رکھنا ہی پڑے گا۔
لیکن تمہاری ماں تمہارے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی مجھ سے اس قسم کے سوال کیے گئے۔ میں کافی گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ شاید انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو، ورنہ ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی معاملات نہیں ہیں۔ میری نند مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہمیں سب معلوم ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کتنی اچھی ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ نندوں نے خود ہی رسمیں کیں اور اس کے بعد شوہر کو کمرے میں بھیج دیا۔ وہ مجھ سے 10 نہیں بلکہ 15 سال بڑے تھے۔ ان کی عمر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب ان کے سفید بال آنے والے ہیں۔ میں تو بھی 17 سال کی بچی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان شخص تھے، لیکن ان کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ خاص سنجیدہ انسان ہیں۔ میں نے بھی سر جھکا دیا۔ ایک دوسرے کے فرائض پورے کرنے میں کبھی ہم نے کوتاہی نہ کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے، جس کا انہوں نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا۔ اگلی صبح میں نے ہی سب کو ناشتہ بنا کر دیا، کیونکہ میرے شوہر کہنے لگے کہ تم اس گھر کی اب مہمان نہیں ہو، تم اب اس گھر میں ایک فرد ہو۔ میری بہنیں شادی میں تھک چکی ہوں گی تو تم ہی ان کے لیے کھانا بنا دو۔ شوہر اور نند نے نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ ان کے ہر کام کرنے کی پابند تھی۔ جتنے دن وہ شادی کے بعد میرے گھر رہی تھیں، اب اپنی شادی کو انجوائے کرنے کے بجائے میں ان کے کام کاج کر رہی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ مجھے یہاں پر ڈانٹ نہیں پڑتی تھی۔ میری نندیں میرے منہ پر تو میری بڑی تعریف کرتی تھیں، میرے پیٹ پیچھے میری برائیاں کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں، مگر میں ان کے منہ تو نہیں بند کروا سکتی تھی۔ میری ستیلی ماں سے تو بہتر ہی تھیں۔ میں شوہر کی ہر بات میں ہاں ملاتی تھی، لیکن پھر بھی میری نندیں کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتی کہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی تھی۔ انہوں نے میری دادی کا کردار نبھایا تھا۔ پہلے تو خود ہی اپنے بھائی کی شادی کروانے پر بضد تھیں، اب گھر بسانے بھی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کی بڑی عمر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کے ساتھ نبھانے کو تیار تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر واپسی کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور میری ستیلی ماں نے واپس مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرے گھر کی کوئی خبر لینے نہیں آتا تھا۔ میرے ابا حضور بھی جیسے اپنی بیٹی کو دفنا کر بھول گئے تھے۔ سسرال میں واقعی سب تو بہت اچھے سے جا رہا تھا۔ شوہر کی کچھ عادت بری تھی، لیکن میں اس سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ میرا شوہر بات بات پر غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ تب ان کی بہنیں کوئی بات کرتیں تو وہ اسی پر یقین کرتا تھا۔ میں اگر سچ بھی بول دوں تو وہ میری بات جھوٹی ہی لگتی تھی۔ اوپر سے مجھے یہاں بھی اپنی ماں کے طعنے ملتے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت بددل ہو گیا تھا۔ شادی کے شروع دن تو ہمارے بہت اچھے سے گزرے تھے۔ وہ میری ہر بات پر حامی بھر دیا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سکون کسی اور کو برداشت نہ ہوا، اور تب سے ہماری لڑائی ہوتی آ رہی تھی۔ دن بدن ہمارا رشتہ خراب ہی ہو رہا تھا، اور میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر پہلے کی طرح ہو جائے، لیکن شاید میرے اچھے دن تو آنے ہی نہ تھے۔ میرا شوہر مجھے طعنے دیتا تھا، کہتا تھا کہ ضرور تمہارے بھی کرتوت کچھ ایسے ہی ہوں گے، تبھی تو تمہارے گھر والے تم سے دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے آج تک تم سے پلٹ کر پوچھا نہیں ہے۔ تمہاری ماں ستیلی تھی، لیکن باپ تو سگا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ اب میں آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ مجھے میرے ماضی کے طعنے نہیں دے سکتے۔ میرے گھر والے اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ ہی میری قدر کر لیں، میں آپ کے لیے تو وفادار ہی ہوں۔ شوہر کو آگے سے زبان چلانے والی عورتیں پسند نہ تھیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شوہر کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنے والی بیوی چاہیے تھی۔ میں نے ان کی بہنوں کا خود سے بڑھ کر خیال رکھا۔ ہر حال میں انہیں راضی کرنے کا سوچا۔ خود تھکن ہونے کے باوجود ان کی بہنوں کے لیے پکوان بنائے، لیکن پھر بھی میری ذات سے آج تک کوئی انسان خوش نہیں ہوا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی انسان ہو، تم بھی تھک سکتی ہو، تمہارے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ گھر والوں نے ویسے ہی تعلق بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور شوہر بھی کہنے لگا کہ میری بہنوں نے نہ جانے کس طرح کی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دی ہے۔ وہ کام پر جاتے وقت تالا لگا کر جاتا تھا اور آتے وقت ہی تالا کھولتا تھا۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگا تھا، جیسے میری ستیلی ماں نے ساری زندگی مجھے بند کر کے رکھا تھا، ویسے ہی وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں تو ویسے بھی زیادہ لوگوں میں جا کر گھبرا جاتی تھی۔ میں ہر بات میں خاموشی اختیار کر لیتی تھی، اور یہ خاموشی بھی انہیں برداشت نہ ہوتی تھی۔
کہنے لگی کہ تمہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کبھی میری بہنوں سے سیکھ لیا کرو۔ یہ شادی بھی جلد ہی بربادی بننے والی تھی۔ میرا ذہنی سکون تباہ ہو چکا تھا۔ 20 سال کی عمر میں 80 سال کے دکھ پال کر بیٹھی تھی۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ شاید اس سے مختلف زندگی ہوتی کہ کوئی ایسی عورت تو زندگی میں موجود ہوتی جس کے کاندھے پر سر رکھ کر میں اپنے دکھ درد بانٹ سکتی۔ ہر ایک نے مجھے ایک فالتو چیز سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ صبح جاتے وقت ناشتے میں بھی میری اچھی خاصی بے عزتی کرتا تھا، اور جب رات ہوتی تو رات کو الگ باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ کب کس بات پر ناراض ہو جائے اس کا مجھے علم نہیں ہوتا تھا۔ عید ہو یا کوئی تہوار، ان کی بہنیں پہلے ہی بھائی کے گھر آ جاتی تھیں۔ ہر عید پر مجھے تو نئے جوڑے پہننے کو نہیں ملتے تھے۔ ہر بار شوہر یہی کہتا تھا کہ حالات ذرا تنگ ہیں، تم گزارا کر لو، اور میں بھی ان کی بات مان کر پرانے کپڑے پہن لیتی تھی۔ لیکن میری نندیں ہمیشہ اپنے بھائی سے عیدی بٹور کر جایا کرتی تھیں، لیکن بدلے میں کبھی انہوں نے کچھ دیا نہیں تھا۔ اور اب تو اولاد کی باتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ کہنے لگی کہ ہمیں اپنے بھائی کی اولاد دیکھنی ہے، تم اولاد تو دے ہی سکتی ہو، یا پھر بانجھ ہی ہو۔ میں کدھر سے اولاد پیدا کر سکتی تھی؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہم نے ڈاکٹر سے بھی بہت علاج کروایا تھا۔ بہنوں کی خواہش کو سن کر بھائی کا بھی خون جوش مارنے لگا تھا۔ اولاد کے لیے میں نے بہت دکھ دیکھے تھے، ہر جگہ کے ڈاکٹر کو دکھا لیا۔ اب تو شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں کوئی سکون کا دن میسر نہ ہوا تھا۔ شادی کے وہ پہلے دن واپس نہ آ سکے تھے۔ اولاد نہ ہو سکی، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ میں تو اللہ سے صبح شام دعا کرتی تھی، حالانکہ اس کو اولاد نہیں چاہیے ہوگی۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری اولاد کو وہ سب نہ دیکھنا پڑے جو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن نصیب میں شاید یہ نہیں تھا۔ وہ میرے شوہر کو بہت غصہ آ گیا تھا، لیکن نصیب میں شاید یہ نہیں تھا، اور میرے شوہر کو بہت غصہ آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم بچے پیدا نہیں کر سکتی تو تم کس کام کی نہیں ہو؟ میری بہنیں بھی تم سے خوش نہیں ہیں، نہ تو تم میری بہنوں کا ٹھیک سے خیال رکھتی ہو۔ وہ جب بھی آتی ہیں ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہیں، اسی لیے میں تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت معافیاں مانگی، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میرا تو میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اس حال سے واقف ہی ہیں کہ میرے گھر والے مجھ سے کتنے تنگ ہیں۔ وہ لوگ تو میری شادی بھی صرف اس وجہ سے کروانا چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر سے رخصت ہو جاؤں۔ وہ مجھے ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، اب آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ میں اس شخص کے پاؤں تک پڑ گئی، غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی معافیاں مانگی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، میری خوبصورتی پر میرا شوہر فدا نہ ہو سکا تھا۔ پر یہ خوبصورتی کس کام کی تھی؟ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے گھر والے مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے۔ میں آپ کی بہنوں کی خوب خدمت کرنے کی کوشش کروں گی، انہیں کوئی موقع نہیں دوں گی، لیکن آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہو، اسی لیے تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تم نہ ہی مجھے اولاد دے سکتی ہو اور نہ ہی کوئی خوشی دے سکتی ہو، اسی لیے گھر سے نکل جاؤ۔ میں گھر سے نکلی تو سامنے ایک بھکارن کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے گھر سے نکلتے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ وہ شاید سارا تماشا دیکھ چکی تھی۔ مجھے احساس شرمندگی ہوئی کہ میں وہاں جاؤں گی، اس عورت سے بچ کر نہیں۔ مجھے احساس شرمندگی ہوئی۔ میں وہاں سے جانے لگی اس عورت سے بچ کر، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے سن لیا ہے، تجھے کوئی بھی رکھنے والا نہیں ہے، تو میرے ساتھ میرے گھر چل، دیکھنا کیسے عیش کرواتی ہوں۔ میرے پہ واپسی کے دروازے بند تھے۔ میرا دل اس کے ساتھ جانے کو مان تو نہیں رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں کہاں جاتی؟ اکیلی عورت تھی، مجھے تو اکیلے نکلنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں اس عورت پر بھروسہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ جانے کا سوچا، اور وہ بھی میری کہانی سننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کہنے لگی گھبراؤ نہیں، اس سے تو بہتر زندگی ہی دوں گی، تم یہاں کی زندگی کو بھول جاؤ گی۔ اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن حالات نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا۔ بولنے لگی، خوبصورت ہو، جوان ہو، بھلا تمہارا شوہر بھی تم سے بڑی عمر کا لگتا ہے، پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے شوہر کو قابو نہ کر سکیں؟
وہ انجان تھی اور اس سے اچھا موقع نہیں ملنا تھا۔ میں اس سے اپنے دل کی ہر دکھ درد بانٹ لینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بوجھ اپنے دل پر رکھ کر میں کب اس دنیا سے چلی جاؤں۔ بہتر تھا کہ اس دنیا میں ہی کسی شخص کو اپنے بوجھ کی داستان سنا دوں۔ انہیں کہا کہ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے شادی کی تھی اور میری دادی نے وہ شادی کامیاب نہیں ہونے دی تھی۔ ہر روز میری ماں کو میرا ابا مارتا تھا۔ میری پیدائش پر تو وہ اس دنیا سے چل بسیں، لیکن میں ان کے حصے کا دکھ درد سہنے کے لیے اس دنیا میں آ گئی اور تب سے ستیلی ماں کی مار برداشت کر رہی ہوں۔ دادی نے کبھی محبت سے دیکھا نہیں اور ابا تو ایسے بے خبر ہو گئے کہ جیسے ان کا کوئی قصور ہی نہ ہو۔ انہوں نے میری شادی کر دی۔ یہ شخص بھی میری قدر نہ کر سکا اور دیکھ لو آج اس نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا اور تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ میری داستان سننے کے بعد وہ عورت بولی کہ میرے ساتھ تو عیش کرے گی، تجھے وہاں کوئی غم نہیں آئے گا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا جس کی دیوار سے چونا اتر چکا تھا۔ گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ گھر مانگنے والوں کا ہے۔ عورت نے مجھے کھانا کھلایا، کہنے لگی، بھکارن ضرور ہوں لیکن کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئی اور نہ ہی تجھے سونے دوں گی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد مجھے اچانک نیند آ گئی۔ جب گھبراہٹ کے مارے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان میں سے کسی کے بھی چہرے سے واقف نہ تھی۔ وہ عورت بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اچانک کتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ شکل سے تو وہ خاص شریف لوگ معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی نظروں میں بھی ہوس نہ تھی۔ ایک بوڑھی عورت بولی کہ ہمیں تم اپنی بیٹی جیسی لگی ہو، کئی مہینوں سے تمہاری تلاش میں تھے، ہو بہو میری بیٹی جیسی ہو۔ اس نے جیسے ہی اپنی بیٹی کا نام بتایا میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ تو میری نانی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں نے کہا کہ ساری عمر آپ کی بیٹی آپ کو ملنے کے لیے تڑپتی رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن آپ لوگ ایک بار دیکھ تو لیتے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ساری زندگی میں نے رسوائی سہی۔ آپ لوگ کیا کرنے آ چکے ہیں؟ اب آپ لوگ کیا کرنے آ چکے ہیں؟ میری نانی بولی کہ کئی عرصہ ہم باہر گزار کر آئے ہیں۔ تمہارے ابا نے ہمیں اطلاع ہی نہ دی کہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تمہاری ماں پر بھی ہمیں غصہ ضرور تھا، لیکن ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ تمہارا باپ تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی تم لوگوں کو اس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتے۔ میرے نانا نانی مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ سب ہی لوگ بہت اچھے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ آخر یہ معجزہ کیسے ہو گیا ہے۔ میں تو اس بھکارن کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اس عورت کا تعلق تو غریب خاندان سے تھا، پھر وہ میرے نانا نانی کو کیسے جانتی تھی؟ میں یہ ساری کہانی سننا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی نانی سے پوچھنے لگی کہ آپ لوگوں نے آخر مجھے ڈھونڈ کیسے لیا؟ نانی بتانے لگی کہ ہم نے تمہاری کئی جگہ تصویریں دے رکھی تھیں، کئی اخبارات میں تصاویر دے رکھی تھیں۔ شاید اس کا علم تمہارے شوہر کو بھی ہوا اور تمہارے ابا کو بھی، لیکن انہوں نے تمہیں اس بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں تھا۔ اس بھکارن نے تمہیں پہچان لیا۔ ہم نے ہی سے منع کیا تھا کہ یہ تمہیں نہ بتائے، ورنہ شاید تم ہمارے ساتھ ملنے کو ہی انکار کر دیتی۔ میں نے کہا کہ ساری زندگی میں رشتوں کو ترستی رہی ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ آپ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میرے ابا نے ہمیشہ سے یہی کہا کہ آپ لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ساری عمر میں بد کرداری کا لفظ ہی سہتی رہی۔ میری نانی کہنے لگی کہ اب تمہیں یہ ظلم سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ میرے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس بھکارن نے بھی مجھے رکھنا نہیں ہے۔ میں اپنے نانا نانی کے گھر آ گئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسی کہ کوئی محل ہو۔ وہ لوگ اتنے امیر تھے کہ اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں تو ساری زندگی یہی سمجھتی آئی تھی کہ وہ اپر مڈل کلاس ہیں، لیکن ان کی امیری کو دیکھ کر میں نے اپنی والدہ کے بارے میں دوبارہ سوچا کہ انہوں نے کیا سوچ کر ابا سے شادی کی تھی۔ ساری زندگی ابا کچھ بھی نہ دے سکے۔ جیسے ہی میں اپنی نانی کے گھر پہنچی تھی، میرے شوہر میرے باپ کو میری یاد آ گئی تھی۔ کہنے لگے کہ واپس اپنے گھر چلو، لیکن میں بھی واپس جانے سے انکاری تھی، اور اب میں اتنی بالغ ہو چکی تھی کہ اپنے فیصلے کو لے سکتی۔
میری نانی نے مجھے دوبارہ سے کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ میری عمر تو باقی لڑکیوں سے بڑی تھی، لیکن پڑھائی میں عمریں نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے پڑھائی لکھائی کا شوق تھا، اب دوبارہ سے زندہ ہونے لگا تھا۔ میری نانی میرا ہر شوق پورا کرتی تھیں، کہتی تھی کہ تمہاری ماں کے بھی ایسے ہی شوق پورے کیے تھے۔ نانا نانی نے مجھے زندگی ایک نئے ڈھنگ سے جینی سکھائی تھی۔ انہوں نے مجھے نیا انداز سکھایا تھا کہ زندگی اس طرح بھی جی جاتی ہے۔ یہ زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے تو کبھی اتنا تصور بھی نہ کیا تھا کہ اچانک سے میری زندگی اس قدر بدل جائے گی۔ اچھی لگی ہے تو نانی نانا نے کبھی مجھے میری ماضی کا تانا نہیں دیا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہی ہوتی ہے جو کبھی یہ غلطیاں بھول نہیں سکتی۔ وہ انسان کو اتنی سزا دیتی ہے کہ وہ خود اپنی موت مانگنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا تھا۔ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے سے بہتر تھا کہ میں الگ ہو جاؤں۔ ویسے بھی میں اس کی ہر بات کو مان کر دیکھ چکی تھی۔ وہ عجیب نفسیاتی انسان کبھی میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے خدا نے بھی میرے ماں باپ کی باتیں نہیں بنائی تھیں۔ میرے خلا لینے پر بھی میرے باپ نے یہی باتیں بنائی تھیں، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، اب کسی اپنی پسند کے مرد سے شادی کرے گی۔ میری ماں تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی نظروں میں بری ہی رہی تھی۔ ایک انسان جتنی مرضی نے کیا کر لے، اگر وہ دنیا کی نظر میں برا بن جاتا ہے تو